ذرا سپروائز کرنے کے لیے میں سب سے پہلے تو اس لیے کہ آج کے نمبرز میں نے فگرز نہیں دیے ہیں اور میں روزانہ ایک بریف دیتا ہوں، تو آج کی جو پوزیشن ہے وائرس کے حوالے سے اس کو میں بتا دوں آپ کو۔ کل تک ہم نے 16,026 ٹیسٹ کیے تھے پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور یہ میں صبح 8 سے ایک دن صبح 8 سے لے کے اگلے دن صبح 8 تک کی رزلٹ بتاتا ہوں۔ 2,874 ٹیسٹ کیے ہیں، اور یہ ابھی تک ہونے والے ٹیسٹ جو بھی ہیں اس کی سب سے زیادہ نمبر ہے۔ اس سے پہلے کل ہم نے 1,523 ٹیسٹ کیے تھے۔ ہم 500-600 ٹیسٹ صرف کر رہے تھے، اور اس کی ایک بڑی ریزن وہی تھی کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس اور سوابز اور وی ٹی ایمز یہ سب اویلیبل نہیں تھے۔ جب وہ حاصل کر لیے گئے ہیں تو ہم نے پوری اپنی فیلڈ کو موبلائز کیا تاکہ سیمپلز لیے جا سکیں، اور ہمارے جو لیبز ہیں ان کو بھی فلی موبلائز کیا۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,874 ٹیسٹ کیے۔ ٹوٹل ٹیسٹ 18,900 ہو گئے اب جو صوبہ سندھ میں کیے گئے ہیں۔ کل تک 1,668 پازیٹیو کیسز تھے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں، یہ جو 24 گھنٹوں کا میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں، اس میں 340 کیس اور پازیٹیو آئے، اور یہ کسی ایک دن کا سب سے زیادہ نمبر ہے۔ اور سب سے زیادہ نمبر اسی لیے ہے کہ ٹیسٹ سب سے زیادہ کیے ہیں۔ مطلب یہ جو میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ جی وائرس ہے، انفیکشن ہے، کیپیسٹی ٹیسٹ کرنے کی نہیں ہے، اس لیے ہم پوری طریقے سے بتا نہیں سکتے کہ کیا ہے۔ جب ہم نے 3,000 کے قریب ٹیسٹ کیے ہیں 2,874، تو 340 ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ ایک چیز اور میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ میں بلکہ پہلے بتا دوں کہ سکھر ہمارا فرنٹ لائن پہ تھا۔ سب سے پہلے سکھر نے اس کرونا کے سلسلے میں جو سندھ حکومت کا کام تھا وہ سکھر نے شروع کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ایران سے بائی لینڈ روٹ پلگرمز آئے تھے 1,388 ٹوٹل تھے ڈفرینٹ بیچز میں، اور ان میں سے 280 پازیٹیو آئے تھے۔ ان 280 میں سے جس میں 273 تو جو پہلے سکھر میں آئے تھے، اس کے بعد ہم نے 7 لاڑکانہ میں جو پازیٹیو لوگ آئے تھے وہی پلگرمز تھے، ان کو بھی سکھر لے آئے تھے آئسولیشن سینٹر میں۔ تو 267 پلس 3 کتنے ہو گئے؟ 270 اس میں کیور ہو چکے ہیں۔ لاڑکانہ 271 سکھر کے 6 رہ گئے ہیں جنہوں نے ابھی کیور ہونا ہے 273 میں سے، اور لاڑکانہ کی 7 میں سے 3 رہ گئے، باقی کیور ہو گئے، اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ میں اس وقت سکھر میں ہوں، تو خاص طور پہ سکھر میں جو ہمارے انچارج تھے یا صوبائی حکومت نے، میں نے یار وزیر کو کہا تھا، اویس شاہ صاحب، ان کو، میئر سکھر کو، سکھر کی پوری انتظامیہ کو، کمشنر صاحب، ایڈیشنل آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، ایس ایس پی صاحب، ڈی سی صاحب، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈی ایچ او، سارے دوست ہمارے تھے، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل وقت میں اپنی نفس پہ قابو کیا۔ اس سلسلے میں ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے، ان کا بھی خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2 بار وہ خود ادھر آئے، اور انہوں نے تھوڑا سے جب مسئلے ہوئے تو ہمت دلائی لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ اس سکھر کا جو لیبر کالونی والا ہمارا کوارنٹین اور آئسولیشن سینٹر تھا، اس کی کامیابی اس طریقے سے بھی ہم جج کر سکتے کہ انشاءاللہ یہ سارے کیور ہو جائیں گے۔ باقی جو رہ گئے 6 اور 3 9 لوگ، اس سے صرف آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ ایک ڈاکٹر اور ایک ادھر کام کرنے والے ہمارے اسسٹ کرنے والے شخص تھے، 2 لوگوں کو وائرس پازیٹیو ہوا تھا۔ ڈاکٹر کیور ہو گئے ہیں، وہ ٹھیک ہیں، اور جو دوسرے ہمارے دوست ہیں جن کو ہمارے فرنٹ لائن ورکر جن کو وائرس ہوا تھا وہ ابھی زیر علاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔
تو اس پورے سینٹر سے انشاءاللہ تعالی ہماری 0 کیجولٹی ہوگی. سکھر میں ایک ڈیتھ ہوئی ہے, آپ سب کو پتہ ہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس سلسلے میں بھی انتظامیہ نے, جو کہ ہمارا پروٹوکول ہے اس کے تحت, ایک خاتون ہے 70 سال کی, ان کی فیملی جو ان سے کانٹیکٹ میں آئے ہیں ان سب کے ٹیسٹ کرائے ہیں, ان کو آئسولیشن میں رکھا ہے, اور جو ایک پروٹوکول WHO کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس کو سندھ حکومت فالو کر رہی ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. جیسے میں نے بتایا 2008 ٹوٹل انفیکٹڈ ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 16 لوگ اور کیور ہوئے ہیں. ٹوٹل یہ تعداد 576 کی ہو گئی ہے جو کیور ہوئے ہیں جب سے یہ وائرس آیا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 اور لوگ اپنی زندگی کی جنگ ہار چکے ہیں اس وائرس کی وجہ سے. ٹوٹل تعداد سندھ میں 45 ہو گئی ہے اور یہ ٹوٹل کیسز کا 2.2% ہے. 1387 لوگ باقی اس وقت کسی نہ کسی جگہ پہ کیئر میں ہیں, ہوم آئسولیشن میں لوگ ہیں. گورنمنٹ رن آئسولیشن سینٹرز میں 337 لوگ ہیں, 783 ہوم آئسولیشن میں, اور اسپتالوں میں 267 لوگ ہیں. ایک اور آپ کو پتہ ہے, ہم اس کو سمجھے 4 ڈفرینٹ اسٹریٹجیز سے اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک کیس تو جیسے میں نے بتایا, اور سب سے بڑا لوڈ ہمارے پاس آیا تھا جو پلگرمز آئے تھے بائی روڈ, ان کو, اور اس کا میجر سینٹر, بلکہ میرا خیال ہے واحد سینٹر, خیر لاڑکانہ میں بھی تھے, کراچی میں بھی کچھ رکھے تھے, کشمور میں بھی رکھے تھے, لیکن میجر سینٹر سکھر میں تھا. وہ ان کو ڈیل کر رہے تھے ہم. ایک جو بائی ایئر لوگ آئے تھے, اور حکومت سندھ نے تقریباً 45,000 سے اوپر لوگوں کو اسکرین کیا تھا. ایک ڈیٹ کٹ آف رکھی تھی, ہر ایک کو فون پہ بات کی, امیگریشن سے ریکارڈ لیا, ان سے بات کی, ان کو ڈسٹرکٹس کے DCs کو بتایا, اور اس سلسلے میں جن جو سمپٹومیٹک تھے ان کے ٹیسٹ کرائے, اور اس سلسلے میں اس طریقے سے 69 لوگ ہمارے پاس جو باہر سے آئے تھے بائی ایئر وہ پازیٹیو ہوئے. اور اس کے بعد ان کے کانٹیکٹس, اور کانٹیکٹس کے بعد فردر ان کے کانٹیکٹس, اور جس طریقے سے ہم گئے وہ نمبر میں آپ کو بتا دوں گا آگے میرے پاس یہ کتنے تھے. تو پہلی اسٹریٹجی تافتان ایران سے جو آئے تھے لوگ وہ, دوسری امپورٹیشن جو ہوئی تھی, پھر جو لوکل اسپریڈ, اور ایک اور کیٹیگری تھی کہ تبلیغی جماعت کے کافی ہمارے بھائی پورے سندھ میں تقریباً 5,000 ہے, 4,993 ہے, اس طریقے سے کوئی نمبر ہے. ان کی بھی ہم نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ کچھ لوگوں کو جب شروع میں ٹیسٹ کیا تو کافی پازیٹیو آ رہے تھے. ٹوٹل 4,164 سیمپل ہم کر چکے ہیں ان کے تبلیغی جماعت والوں کے. اب اس میں نمبر ہو سکتا ہے کہ میں ابھی بتاتا رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی اس لیے کہ میں ادھر نہیں تو میرے وہ جو کنٹرول روم ہے ادھر بیٹھ کے میں پہلے پوری اچھی طرح لیتا ہوں. ابھی میں نے فون پہ لیے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ نمبر آگے پیچھے ہوں. اور 437 ٹوٹل تبلیغی پازیٹیو آئے ہیں ابھی تک, تقریباً 4,164 میں سے 437. ان کا بھی ہم نے یہ رکھا ہے پروسیجر, 14 دن بعد ٹیسٹ کر رہے ہیں. جو پہلے ٹیسٹ کر لیے تھے ان کو 2 نیگیٹو آنے, جو طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے 2 کنٹینیوس نیگیٹو جب آتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو ان کو ہم ویسے ہی چھوڑیں گے. اور ایسے بھی کیسز ہیں, ایگزیکٹ نمبر ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا, میں جیسے بتایا کنٹرول روم میں نہیں ہوں. باقی جو باقی تھے ان کو ہم نے 14 دن جب ان کے پورے ہو رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کو ہم آئسولیشن سینٹرز میں لے جا رہے ہیں. جو نیگیٹو آ رہے ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دے کے جن ڈسٹرکٹ سے, اس لیے کہ پورے پاکستان سے 90% سے 95% لوگ ان میں صوبہ سندھ کے باہر سے ہیں, فارنرز بھی ہیں, باقی تینوں صوبوں سے ہیں, آزاد جموں کشمیر سے ہیں, گلگت بلتستان سے ہیں. ان کو ہم یہاں سے ان ڈپٹی کمشنرز کو ان کی ریزلٹس دے کے ٹرانسپورٹ کے ذریعے, میں نے DCs کو کہا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹ کر کے پہنچائے, اور ان کو ہم یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان پہ نظر ذرا رکھی جائے, کوشش ہو کہ ان کو کچھ اور دن بھی آئسولیشن میں رکھا جائے, اس لیے کہ یہ نہیں ٹریول کے دوران یا کہیں پہ وہ وائرس وہ کانٹیکٹ کریں, تو یہ بڑا خیال کرنا پڑے گا, یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے.
تو یہ ایک جو نیا تھا کہ 437 ابھی تک ہمارے پاس پازیٹیو تبلیغی جماعت سے ہیں. تو یہ 4 قسم کے ڈفرینٹ الگ الگ اسٹریٹجیز کے ساتھ ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ تو موٹی موٹی بات تھی جو نمبرز کی جو میں روزانہ دیتا ہوں. سکھر آج آیا ہوں اس کا تھوڑا سا میں ضرور بتاؤں گا کہ میں نے کیا ادھر دیکھا ہے اور کیسے ہوا ہے. سب سے پہلے میں دوبارہ سکھر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کوآپریٹ کیا. تھوڑی سی سب کو پریشانی تھی شروع میں، تو بہت زیادہ پریشانی تھی. میں نے بارہ سمجھایا اور ہمارے دوستوں کو تھی، ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو تھی. اس لیے پولیٹیکل لوگ بھی لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں. پولیٹیشینس کا کام ہے یہ اپنے حلقے کے اپنے علاقے کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں کوئی سارے ادھر لا کے ہم نے ڈمپ کر دیا اور اس کی وجہ سے وائرس پھیل جائے گا. لیکن آپ دیکھیں جو ہماری حکمت عملی تھی اس سے زیرو اسپریڈ وائرس کا ہوا. زیرو اسپریڈ. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا. اور ان سب جو بیٹھے ہیں اور آپ لوگ سکھر کے لوگ خاص طور پر ان سب کو ان کی کوآپریشن تھی کہ ہم اس چیز میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ اسپریڈ نہیں ہوا. لیکن کمپلیسنٹ تو ہونا نہیں ہے. یہ اس لیے میں نے وہ کل بڑی ڈیٹیل میں ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. کوئی وجہ ہے نا، اس وجہ سے پورے ملک میں چاروں صوبوں نے، گلگت بلتستان نے، آزاد جموں کشمیر نے، فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 14 دن لاک ڈاؤن بڑھایا جائے. اگر سب ٹھیک ہوتا یا ٹھیک کی طرف جا رہا ہوتا تو کیوں کس کو تکلیف. لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے یا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو بیٹھے انہیں ان کی تکلیف یا ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں ہے. بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. لیکن انسانوں کی جان بچانے کے لیے یہ تھوڑی سی تکلیف، اور میں شکر گزار ہوں جو بھی اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے. ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو راشنز پہنچائیں، اور وہ بھی ڈیٹیل ایک ہے. میں پوری ڈیٹیل نہیں، میں نے ایک بریفنگ لی بھی ہے اس سلسلے میں کہ سکھر ڈسٹرکٹ یا سکھر ڈویژن میں کیسے رہا ہے. حکومت سندھ کی طرف سے راشن دیا گیا ہے اور پوری ڈیٹیل ہے، اور میں وہ چاہوں گا کہ اس کا اچھی طریقے سے آڈٹ ہو. ہر راشن بیگ موسٹلی ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن سے بنوائی ہیں، جہاں پہ راشن کم ہے وہاں دوسری جگہوں سے بنوائی ہیں. اس کی پریکیورمنٹ کا اور اس کی ڈسٹریبیوشن کا پورا آڈٹ جو چاہے کرے، وہ کلی اجازت ہے. ہماری پہلی پرائرٹی اس وقت ہیلتھ اور صرف ہیلتھ ہے. نمبر 1 لوگوں کو اس بیماری سے دور کریں، اور اس کا علاج میں کئی بار بتا چکا لوگوں کے پاس خود ہے. یہ سوشل ڈسٹینسنگ، گھروں میں رہیں، بلا وجہ باہر نہ نکلیں. باہر نکلنے کی ضرورت ہو تو وہ احتیاط ساری کریں. اس سلسلے میں جب میں آج سکھر میں گیا ہوں، میں آیا تھا 2-3 گاڑیوں میں تھا، اور یہ پروٹوکول اب یہ ہونا چاہیے. جب میں خود آپ لوگوں کو کہتا ہوں، ہر ایک شخص کو کہتا ہوں کہ جی گاڑی میں 2 سے زیادہ لوگ نہ بیٹھیں، بلا وجہ تو نکلیں ہی نہ. میں کسی وجہ سے آیا تھا، بلا وجہ نہیں آیا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا، میری ذمہ داری ہے. 2 لوگ گاڑی میں بیٹھے، وہی پروٹوکول فالو کیا ہے ہم نے. کم سے کم لوگ ہوں، کوئی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، کوئی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے. میں سب سے کہوں گا بھی یہ جو بھی آنا چاہتا ہے صوبہ سندھ میں، اگر آنا چاہتے ہیں تو صوبہ سندھ کا جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور مجھے پتہ کریں گے جو بھی. خیر میں نکلا ایئرپورٹ سے، ملٹری روڈ، بندر روڈ، پریس کلب کے سامنے سے گزرا ہوں میں. SIUT جو اس کے سامنے سے گزرا. یہ بڑی گنجان علاقے ہیں. آپ شہر تو میں بہت کم جانتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں. نیم کی چاڑی، چوڑی بازار، گھنٹہ گھر، A سیکشن تھانہ، اس میں تو خیر میں آتا رہا ہوں پہلے محرم کے وقت میں دیکھتا رہا ہوں. شکارپور روڈ، اور پھر واپس ملٹری روڈ سے ہوتے ہوئے کمشنر صاحب کے دفتر میں ایک بریفنگ لی، اور پھر اب آپ دوستوں کے سامنے، آپ کے تھرو سکھر کے لوگوں کے سامنے اور پورے پاکستان کے لوگوں کے سامنے ہوں. بائی اینڈ لارج سیٹسفیکٹری کام ہو رہا ہے. لوگوں سے درخواست ہے، اس لیے کہ کسی کو اگر میں اپنی مدد خود نہیں کروں گا تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتا.
سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اپنا احتیاط تو کریں نا. تو لوگوں سے یہ ریکویسٹ ایک بار پھر کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں. یہ 10-15 دن گزر جائیں گے، اس کے بعد اوبیسلی یہ ساری زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، لیکن جتنا سخت ہم کریں گے اتنا شارٹ کر سکتے ہیں اس کو. یہی چیز اگر ہم 15 مارچ سے کرتے 15 دن کے لیے، تو میرا خیال ہے آج مختلف صورتحال ہوتی. لیکن خیر اس کے بارے میں کئی بار میں بات کر چکا ہوں. موٹر سائیکلز پہ ڈبل سواری میں نے کل منع کیا تھا. میں نے آج ایڈیشنل آئی جی صاحب کو، ایس پی صاحب، ڈی آئی جی صاحب کو کہا ہے کہ اس پہ ذرا امپلیمنٹ کرائیں اور کسی پہ سختی نہ کریں. لیکن یہ سختی کا ٹائم نہیں ہے، کوئی چالان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بڑا آسان طریقہ ہے میرے حساب سے. موٹر سائیکل پہ اگر 2 لوگ ہیں، اور میں نے یہ کہا ہے ضرور کہ اگر فیملی کا مطلب کہ خاتون کوئی ہے تو وہ جا سکتی ہیں. وہ بھی کسی ضرورت کی وجہ سے نکل رہی ہوں گی نا. نمبر 1 ویسے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے نا، ایک کو بھی نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر کوئی فیملی مطلب بچے، یہ 3-4 میں نے دیکھے تصویریں، یہ بالکل الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں. اس وقت کوئی نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف الاؤ کریں. اس لیے خاتون اگر طبیعت خراب ہے، کہیں اسپتال لے جانا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ ایکسیپٹیبل ہے. مرد ایک وقت میں ایک موٹر سائیکل پہ 2 ڈبل سواری نہیں الاؤڈ. اور میں نے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر 2 لوگ ہوں تو جو پیچھے بیٹھا ہے اس کی موبائل فون لے کے جو آگے بیٹھا ہے اس کو دے دیں. خود نہ رکھیں اپنے پاس پولیس، جو آگے بیٹھا ہے اس کو دے دیں کہ بھائی یہ لو اور اب آپ جاؤ. اور اس کو 15 منٹ وہاں اپنے ساتھ بٹھا دیں اور 15 منٹ بعد روانہ کریں تاکہ وہ موبائل پہ کانٹیکٹ نہ کرے. اب خیر 15 تھوڑے دیر کے لیے وہ تھوڑا، یہ دیکھیں یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو ڈس انٹینسیفائی کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے ہے کہ وہ ڈسکریج ہوں، ایسی چیز نہ کریں. اور ہم تو کہہ رہے خود سے نہ کریں، ہم کیوں امپلیمنٹ کریں؟ کیوں پولیس روڈوں پہ کھڑی ہو؟ آپ کے اپنے بھلے کی بات کر رہے ہیں، آپ کی زندگیوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ خود اس پہ عمل درآمد کریں. میں تو کہوں گا نا، ہم ایک پاکستانی قوم بڑی ایسے مشکل وقت میں متحد ہونے والی قوم ہے، تو ہم متحد ہوں اور خود ان چیزوں پہ عمل کریں. پولیس کو بھی کیوں تکلیف دیں کہ وہ اپنی روڈوں پہ اپنی ہیلتھ کو، اس لیے بھی تو فرنٹ لائن پہ ہیں ہمارے فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے ساتھ. ڈاکٹرز تو ہم نے چاہیے جو مریضوں کو دیکھیں. پولیس تو اگر خود ہم ڈسپلنڈ ہوں تو ضرورت ہی نہیں پڑے ہم روڈ خالی چھوڑ دیں، کوئی ناکہ نہ لگائیں، اور لوگ خود ہی اپنی زندگی کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے پیاروں کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے اس پہ عمل درآمد کریں. تو یہ ایک دوسرا کچھ چھوٹی چنچی اور رکشے وغیرہ ہوتے ہیں، اس پہ بھی میں نے ہدایت کی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ لوگ نہ بٹھائیں، یا فیملی ہے تو 2 الاؤ کریں. لوگ جو خواہ نکلے میں کوشش کریں ان کو ڈسکریج کریں. کوئی سختی نہیں ہے، کسی کو پکڑ کے جیل میں نہیں ڈالنا ہے اس وقت، وہ نہیں کرنا ہے، لیکن ان کو سمجھائیں. میں نے میئر صاحب ہیں، باقی بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں، اس کے تحت میسج جائے گا ان کو کہ آپ لوگوں کو یہ تھرو میڈیا، تھرو سوشل میڈیا، آپ کی جو کیبل چینلز چلتے ہیں ادھر، ان کے تھرو بتائیں کہ یہ آپ کی اپنی بھلائی ہے. کوئی اس میں اور مقصد نہیں ہے. جہاں تو کوئی مقصد ہوتا نا ہمارا، میں سیاست دان ہوں، میں تو چاہتا ہوں باہر نکلوں تو ہزاروں لوگ واہ واہ کریں میری. میں اس وقت نہیں چاہتا. میں کسی ایک شخص کو بھی دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ یہ کیوں ہے ادھر. اپنے لیے بھی ڈر لگتا ہے اور اس کے لیے بھی ڈر لگتا ہے. یہ ایک چینجڈ جو دنیا ہے اس میں ہمیں اس طریقے سے چلنا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ میں سوالات آپ کے لے لوں گا. ایک سیکنڈ میں ختم کر لوں. پہلے میں سوالات لے لوں گا اور کوشش ہی کیجیے گا کہ 5-10 منٹ میں اس کو ختم کر دیں، اس لیے کہ میں نے یہاں سے لاڑکانہ جانا ہے اور لاڑکانہ کا بھی ذرا انتظام دیکھنا ہے، اور پھر شام سورج ڈلنے سے پہلے کراچی پہنچنا ہے. اس لیے کہ طریقہ کار ہمارے پاس یہی ہے کہ 5 بجے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے کراچی میں. اس کے بعد مجھے روڈ پہ نکلنا میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. میں خود اگر اس چیز کی پابندی نہیں کروں گا تو میں کسی اور کو کیسے کہوں گا. اس لیے میری کوشش پوری ہوگی کہ میں 5 بجے تک کراچی پہنچ جاؤں اور اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاؤں. ہاں میں نکلتا ہوں اس کے بعد چیک کرنے کے لیے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں. اور آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس کو فالو کریں. آپ فالو کریں گے
تو دوسرے بھی اس چیز کو فالو کریں گے. میں تھوڑا سا سندھی میں لوگوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. سکھر بیٹھا اس لیے ضروری मां जेके सिंध जा माण्हू आहिनि, मुंहिंजे भाइरो ऐं भेनरो, मुंहिंजा बुज़ुर्गो, हिन करोना वायरस जे सिलसिले में मां अॼु सखर पहुतो आहियां इन जी जाइज़ो वठण लाइ. मूं जेके आदाद शुमार आहिनि त उहे त हींअर ॿुधाया आहिनि. तव्हां सभिनी खे हिकिड़ो अर्ज़ु, हिकिड़ी इल्तिजा, इन वायरस जो इलाजु तव्हां पाण वटि आहे. तव्हां चाहे शहरनि में रहंदा हुजो, तव्हां चाहे ॻोठनि में रहंदा हुजो, तव्हां लाइ तमामु ज़रूरी आहे त जेसि ताईं हिन जो को इलाजु दरियाफ़्त न थिए तेसि ताईं पंहिंजी ज़िंदगी जो रहण सहण थोरो बदिलियो. हींअर जेको अंग्रेज़ी में सोशल डिस्टेंसिंग चवनि था, यानी हिक ॿिए खां परे रहणु, उन ते तव्हां अमल दरामद कयो. इहा कोशिशि कयो, बल्कि इहो तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे हाणे त ॿाहिरि निकिरो. मूंखे ख़बर आहे हींअर लाबारनि जो टाइम आहे, हींअर फसलुनि ते कमु थिए पियो, उनजी रोकथाम असां न कई आहे, इन करे जो उहो तव्हां हिकिड़ी खुली फ़ज़ा में कमु कंदा आहियो, हिक ॿिए खां परे रही कमु कंदा आहियो, पर इनखे फॉलो कयो. पंहिंजे घरनि में वञण खां अॻु में चङी तरह पंहिंजा हथ धो, थी सघे त तड़कयो विझी वठो, कपिड़ा मटायो जॾहिं घर वञो, छाकाणि जो तव्हांजा बुज़ुर्ग, तव्हांजा प्यारा जेके घरनि में आहिनि, उन्हनि खे अगरि इहो मर्ज़ु लॻी वियो त उन्हनि खे वधीक तकलीफ़ ईंदी. उन्हनि जी तकलीफ़ खे तव्हां ॾिसो. सो इहा तव्हां सभिनी खे रिक्वेस्ट आहे त इन ॻाल्हि ते अमल दरामद कयो. जॾहिं कमकार ते जे लाइ निकिरो, बिला ज़रूरी बेवजह कम ॿाहिरि न निकिरो, कमकार लाइ निकिरो, हिक ॿिए खां परे रहो. ऐं जॾहिं घर वञो त पंहिंजा हथ चङी तरह धो. उहा बि जिते वञो, जेतिरो थी सघे चङी तरह साबुण सां पंहिंजा हथ धो. इन मर्ज़ जो इलाजु मूं वटि ऐं तव्हां वटि, हर हिकु माण्हू वटि आहे. अञा कंहिं डॉक्टर वटि इन जो इलाजु कोन्हे. इंशा अल्लाह ताला इन मुश्किल मरहले मां असां गुज़री वेंदासीं. इंशा अल्लाह ताला सिंध जा माण्हू, पाकिस्तान जा माण्हू मुतहिद थी, ऐं हींअर मुतहिद कीअं थियणो आहे त हिक ॿिए खां परे रहणो आहे. हिकिड़ो 5-6 फुटनि जो फ़ासिलो हिक ॿिए खां रखिणो आहे. ॿाहिरि किथे गुंजान इलाइक़े में वञो जिते माण्हू वधीक हुजनि, 5-6 फुटनि जो फ़ासिलो त हुजे ई हुजे, उते मास्क पायो. मास्क कोशिशि कयूं पिया त असां वधि में वधि अवेलेबल कयूं. हथ धो ऐं पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ख़ासि ख़्यालु रखो. उन्हनि सां मिलणु फ़िलहालु सफ़ा छॾे ॾियो. ऐं जीअं मूं ॿुधायो, घर वञण खां अॻु में पाण खे चङी तरह डिसइंफेक्ट करे, अगरि डिसइंफेक्ट करे सघो न त एतिरो बि करे सघो जो पंहिंजा हथ चङी तरह धोई ऐं पोइ घर वञो ऐं कंहिंजे वेझो न वञो. मूंखे पूरी उमेद आहे त मुंहिंजे सिंध जा माण्हू, असांजे पाकिस्तान जा माण्हू, हिन जेकी आज़माइश जी घड़ी रब साईं जी तरफ़ां आहे, रब साईं जी मदद सां असां हिन आज़माइश जी घड़ी में कामयाबु थींदासीं ऐं घटि में घटि नुक़सान खाई अॻिते वधंदासीं. तव्हांजी महिरबानी. एक मेरा आपसे गिला और 2 सवाल हैं. गिला ये कि जिस तरह आप समेत आपकी पूरी टीम और पूरी इंतजामिया, डॉक्टर्स, हर माशरे का शख्स कोरोना के हवाले से फ्रंट फुट पे खेल रहा है, इसी तरह मीडिया के दोस्त भी जो है वो आपके साथ खड़े हैं. आपने उनको याद नहीं किया, तो ये मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था. दूसरा 2 सवाल हैं मेरे. एक तो आपका शुक्रिया कि आप चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं. हमें आप पर फख्र है कि आपने कोरोना वायरस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में लीड ली. गो के इस सारे मामले को एक प्राइम मिनिस्टर को लेकर आगे चलना था, मगर आप इस वक्त लीड कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से, जिसके हवाले से आप पर तनकीद भी की जा रही है. बेजा तनकीद का बार बार आपको निशाना बनाया जाता है. तो ये हसद जलन है या वाकई वो कोरोना वायरस के हवाले से किसी चीज़ पर सीरियस होना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि गुज़श्ता रोज़ हलीम आदिल शेख साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसने बताया कि 45 अरब लोगों को उन्होंने कफालत प्रोग्राम के तहत जो है वो फैसिलिटेट किया है, पैसे पहुँचाए हैं. तो ये हमारी आबादी 22 करोड़ से 45 अरब पे कब गई, ज़रा ये भी बताइए. सबसे पहले तो माजरत आपसे
بالکل آپ لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا، اپنا بھی خیال کریں. ہر ایک کی زندگی اور آپ کے پیاروں کے لیے آپ کی زندگی بہت عزیز ہے، اور آپ کے پیاروں کی زندگی میرے لیے آپ کے لیے عزیز ہے. اپنا خیال کریں. ہاں بالکل آپ لوگوں نے بالکل ڈاکٹرز، پولیس، یہ لا انفورسمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ، اس لیے کہ آپ لوگ، آپ کے تھرو ہی ہم پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کو. آپ ہی روڈ پہ نکلتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہاں مسئلے مسائل ہیں، اور اسی سے ہماری آؤٹ ریچ بہت کم ہے آپ کے مقابلے میں. اور بالکل میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسرے جو آپ نے 2 سوال کیے، اس کا ایک ہی جواب ہے. مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ الف یا بے یا ABCD نے کیا بولا. مجھے پتہ جب چلتا ہے جب آپ بتاتے ہیں. آپ مدد کریں اس سلسلے میں، گھر میں بیٹھ کے جو بولتا رہے. اگر آپ درست سمجھتے ہیں کوئی چیز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ درست تنقید بھی کریں. میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ ایک چیز صرف کی ہے کہ ایکشن لیا ہے. غلط کام بھی، غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں گے اور ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے. لیکن میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ہے کوئی فیصلہ نہ کرنا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا، آپ نے کہا بیجا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ بیجا تنقید اگر فلٹر آؤٹ ہو جائے گی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں بھی دعا دوں گا ان کو، میں ویسے بھی دیتا ہوں دعا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز نہیں. میں تو چاہتا ہوں، اور میں نے، میری کوشش پوری رہی، اور میں کامیاب بھی ہوں اس کوشش میں کہ میں، بلکہ میں کہ سب کی کوشش ہے، میں کوئی اپنے طرف سے نہیں لے رہا، کہ ہم اکٹھے متحد ہو کے اس چیز کا مقابلہ کریں. स्टार्ट में ताईं थियो सखर में तव्हांजी ॿुधायो त ईरान जे ताफ्तान बॉर्डर तां 1200 जे लॻभॻि माण्हू आया. ख़ैर सां काफ़ी सिहतियात बि थी आहे, कामयाबी हुई आहे. टेस्टिंग जो जेको अमल आहे असां वटि अक्सर इहो ई थियो आहे त ईरान, उमिरो, तबलीग या फॉरेन खां जेके माण्हू मोटी आया उन्हनि ते ई अंगरखर मोस्टली फिरिया आहिनि. लोकल जेके आहिनि उन्हनि जी टेस्टिंग कुझु घटि थी आहे जेतिरी थियणु खपे. ऐं टेस्टिंग जो अमल जेको आहे उहो थिए पियो कराची जे अंदरि. असां वटि हालांकि मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काणो आहे, कुझु मेडिकल कॉलेजिस बि हिते आहिनि. अगरि टेस्टिंग वारो अमल सखर में बि शुरू थिए या लाड़काणे में बि, त इहा हितां जे लोकल माण्हुनि खे हिकु सहूलियत बि थींदी. छो कोन थी सघियो आहे इहो अञा ताईं. ॿियो रमज़ान शरीफ़ बि हींअर अचे पियो, त उन हवाले सां बि के इक़दामात के कुझु तयारियूं थियनि पियूं. ख़ुदा न ख़ास्ता जीअं अंगरखर वधनि पिया, तव्हां अॼु ॿुधायो त 24 कलाकनि में 240 जो अंग थियो आहे. ये अंगरखर वधंदा, रमज़ान शरीफ़ अचे पियो. मज़हबी जमातुनि बि प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे त असां बा जमात नमाज़ या जेको कुझु बि उन्हनि चयो आहे तव्हांजी नोटिस में आहे. اردو میں دیا یا انگریزی سندھی میں؟ اردو میں دے دوں جواب جیسے آپ کہیں. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. نمبر 1 کہ آپ نے کہا کہ صرف جو باہر سے لوگ آئے ان پہ فوکس ہوا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سندھ کے اندر وہ ہٹا دیں جو پلگرمز بائی روڈ آئے، اس لیے کہ ان کو تو ہم سیدھا سکھر لے آئے. اور وہ اس کے علاوہ جو بائی ایئر لوگ آئے نا، یہ آج بھی یہی نمبر ہے. 69 ان میں سے صرف انفیکٹڈ تھے. جو ہم نے 45,000 کیے نا، جو، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مس ہو گئے ہوں ان سے، لیکن ہمارے پاس وہی آ رہے تھے جو سمپٹمیٹک تھے. ہم فون کر کے ہر ایک کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے اس وقت. تو جب یہ شروع ہوا تھا جس دن، یہ 26 فروری کو، اس وقت سندھ میں اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی 80 ٹیسٹ پر ڈے. اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں. آپ کا بالکل مناسب سوال ہے کہ ہر جگہ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو سکا ہے. اس وقت ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 2400 سے اوپر ٹیسٹ ہم نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کیے ہیں. تو یہ ہم نے اس طریقے سے ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا دی ہے. 69 وہ ہیں، اور اس کے بعد تبلیغی جماعت کو چھوڑ کے 1165 لوکل ٹرانسمیشن ہے. تو یہ وہ ہیں 1165 لوکل ٹرانسمیشن ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان پہ فوکس کیا گیا ہے. اور مجھے تھوڑی سی میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا، تشویش بھی نہیں کہنا چاہوں گا لفظ میں، آبزرویشن میری یہ ہے کہ باقی صوبوں میں وہ لوکل ٹرانسمیشن کے پیچھے اتنا نہیں گئے، اس لیے کہ رزلٹ نہیں آئی. ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہوئی ہو، اچھی بات ہے نہیں ہوئی ہے. اور ہمارے اوپر میڈیا میں کہا بھی جا رہا ہے کہ صرف سندھ میں لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. تو کوئی سندھ کے لوگ اور کمزور نہیں ہیں اس وائرس کی وجہ سے، پوری دنیا میں لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. لیکن ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں لوکلی. ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ ہمارے ٹیسٹ 95 نہیں تو 90% مفت ہیں. جو بھی ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں آج تک, میں نے اب ٹوٹل نمبر بتایا تھا 20,000 کے قریب جو ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس میں بلکہ ایگزیکٹ میں نمبر ٹوٹل 16,000 نہیں 18,900 جو ٹیسٹ ہوئے ہیں, ان میں سے 95% ٹیسٹ فری ہوئے ہیں. باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ لوگ پیسے دے کے, کافی مہنگا ٹیسٹ ہے, پیسے دے کے ہو سکتا ہے میں افورڈ کر لوں, میں اپنے پورے خاندان کے لیے کر لوں, میرے گھر میں جو بھی رہتا ہو اس کے لیے کر لوں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کر لوں, لیکن ہو سکتا ہے آپ نہ کر سکتے ہوں. پیڈ ٹیسٹ باقی صوبوں میں کچھ زیادہ ہوئے ہیں, ہمارے یہاں 90 ہو سکتا ہے غلط ہو, اگر غلط چیز ہے تو اچھی بات ہے کہ, بٹ ادھر لوکل اسپریڈ کچھ کم, رزلٹ جو ہے کم نظر آ رہا ہے, تو ایسا نہیں کیا. دوسرے آپ کا سوال کہ میں نے بتایا 80 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی, اس کے لیے ایک بایو سیفٹی لیول 3 کی لیب چاہیے ہوتی ہے, پی سی آر مشین چاہیے. پی سی آر مشین کو اتنی مشکل چیز نہیں ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے ٹیسٹ کرائے کہ جو ٹیسٹ کرنے آتے ہیں وہ کپڑے پہن کے, گوگلز پہن کے, آگے لگا کے بڑی پروٹیکٹڈ آتے ہیں, اس لیے کہ سب سے زیادہ ایٹ رسک وہ بندہ ہوتا ہے جو ٹیسٹ لے رہا ہے, وہ بہت قریب ہوتا ہے آپ کے, تو اس لیے اس کو پراپرلی کرنا پڑتا ہے. بایو سیفٹی لیول 3 لیب اس لیے چاہیے کہ اگر لیب سے یہ پھیل گیا, اور ایسی دنیا میں واقعات اس وقت مجھے نہیں پتا, لیکن پہلے آپ نے دیکھا لیب سے وائرس پھیل جاتے ہیں, آپ اس سے کم سیفٹی کی لیب پہ یہ نہیں کرا سکتے. میں نے خود جا کے وہ لیب دیکھی تھی کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اور میں بڑی تیاری کے ساتھ اس میں لے گئے تھے مجھے اندر. وہ جو کمرہ جہاں پہ اس وائرس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, جو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیتے ہیں, سواب جو لے جاتے ہیں, پھر جب وہ ادھر پہنچتا ہے تو اس کو کھولنے کا بھی ایک طریقہ ہے, آپ ویسے نہیں کر سکتے کسی لیب میں. اس کو کھول کے اس میں سے وائرس ایکسٹریکٹ کرنا تو کتنا خطرناک چیز ہے. وہ اگر ہم ہر جگہ جلدی سے شروع کرا دیں وداؤٹ اینی پریپریشن, تو ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی. انسٹیڈ آف ہیلپنگ ویل بی انفیکٹنگ پیپل دیر, ہم یہ مرض پھیلا رہے ہوں گے, وبا پھیلا رہے ہوں گے. اس وجہ سے جہاں جہاں پہ بایو سیفٹی لیول 3 لیبس تھیں ادھر ہم نے شروع کرایا. بایو سیفٹی 2 وہ جو کم ہوتا ہے اس سے سب سے ہائی جو مجھے بتایا گیا وہ بایو سیفٹی لیول 4 ہے, جہاں پہ نیوکلیئر جب ہو جاتی ہے تب اس کو استعمال کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ اس میں سخت پروٹوکالز ہوتے ہیں, لیکن یہ اس سے ایک لیول کم ہے صرف. تو جہاں بایو سیفٹی لیول 2 لیبس تھیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا تاکہ ہماری کیپیسٹی بڑھے, اور حیدرآباد میں کی, باقی جگہوں پہ کی ہے. ہم نے کوشش کی ہے ادھر گمبٹ میں بھی کوشش کی, ادھر بھی تھوڑی سی کنسرنس تھے, اس کی سیفٹی لیول بڑھائی, تب ہم کر سکتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے, 2 ہونی چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی اسٹیج میں کہ اس لیے تو ابھی وبا کچھ عرصہ چلے گی, تو ہم نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں کم از کم ٹیسٹنگ لیبس بنائی گئی اس لیول کی. پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے, پیسے بھی ہم نے ہر جگہ تو بند کر دیا. ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ سوائے اسپتالوں کے اور کوئی چیز کام نہ کرو آپ, اور ان کے ایک منٹ میں ختم کر لوں یار. تو ہم نے پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس وقت وہ چیزیں بھی نہیں مل رہی ہیں آپ کو دنیا بھر میں, اتنی شارٹیج ہوئی ہے ان چیزوں کی. تو یہ وجہ ہے, ہم یہ کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے یہ بالکل نہیں بات ہے, مسئلہ نہیں ہے یہ بھی پتہ ہے. جو بھی ریسورسز اویلیبل ہیں ہم اس طرف لگا رہے ہیں. ہاں میں بتا دیتا ہوں. مطلب الگ بات کہنا چاہ رہا ہوں, آپ ماشاء اللہ ایک بڑی پارٹی کے صوبائی حکومت کے چیف ایگزیکٹو ہیں, سینئر پارلیمنٹری, آپ 2 گھنٹے پریس کانفرنس کرتے ہیں, پھر 4 گھنٹے ادھر سے اپنے خصوصی جو ہے وہ بڑی بڑی پریس کانفرنس. مثال کے طور پر کبھی ناصر شاہ صاحب غصے میں اترے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی مرتضیٰ وہاب صاحب. کورونا کا معاملہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ہے, ملک کے لیے بھی ہے, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, آپ اگنور کریں, اگر کوئی الزامات لگا رہا ہے آپ پریس کانفرنس نہ کریں تو ادھر سے بھی جو لائن چلی آ رہی ہے کم سے کم ایک پیج پہ تو نظر آئیں گے اس معاملے میں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کیا کر رہا ہوں, میں نے اگر ایک چھوٹی سی تنقید کہیں کی ہے تو مجھے بتا دیں. کیا میں صوبے کے, مجھے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کم آ رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتائیں, آپ لوگوں کو بتائیں. دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے, دنیا بھر میں جو چیف ایگزیکٹوز ہیں وہ میڈیا کے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن دنیا بھر میں وہ نہیں ہو رہا جو اس کے بعد ہو جاتا ہے.
لیکن کوئی چلیں وہ بھی بزی ہیں یار, اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں, اس میں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. کورونا کا پہلا کیس آیا, جب کورونا کا پہلا کیس آیا تو ہم نے دیکھا کہ کافی آپ جو ہے اگریسو بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے, لیکن جب لاک ڈاؤن کو پرولونگ کرنے کی بات آئی تو اب ڈیفینسو موڈ میں چل رہے ہیں. کیا وفاق آپ کا ساتھ نہیں دے رہا یا بات نہیں سن رہا؟ بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ کنفیوژن سی نظر آ رہا ہے. نہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, میں نے تو کل بڑا کلیئرلی اس لیے کنفیوژن کریٹ پھر آپ دوستوں نے کر دی تھی تھوڑی سی, میں معذرت کے ساتھ, تو اس لیے میں نے کل آیا اور بڑا کلیئرلی بتایا. میں نے کیا کہا, اور سخت لاک ڈاؤن ہے, جو چیزیں کھولی جا رہی ہیں اس پہ ایسے SOP ہوں گے تاکہ اس سے وائرس پھیلے نہ. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور کوئی سب کا یہ خیال, میں تو شروع یہ کہا نا کہ جب پورا ملک کہہ رہا ہے کہ 14 دن لاک ڈاؤن اور بڑھاؤ, تو سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی ایشو ہے. اچھا ایک سوال میں آپ کا لے لوں گا, اس کے بعد میں سوال جواب دینا رہ گیا تھا. مساجد اور خاص طور پہ رمضان شریف, میں بہت مشکور ہوں علماء اکرام کا, ہر سیکٹ سے تعلق رکھنے والوں کا. میں نے انہیں دعوت دی تھی, ہمارے وزراء کئی بار ان سے مل چکے ہیں اور انہوں نے فلی کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ. جب انہوں نے بات کی کہ جی طبی ماہرین جو مشورہ دیں